پھر وہی بات دوہراؤں, آپ نہیں محنت کریں گے, آپ نہیں کمائیں گے, تو حج کیسے کریں گے آپ؟ زیارت کیسے کریں گے؟ زیارت کیسے کریں گے آپ؟ غریبوں کی مدد کیسے کریں گے آپ؟ بن ٹھن کے رہنا, زینت کے ساتھ رہنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. وسائل الشیعہ میں یہ روایت ہے کہ دخل سفیان الثوری علی ابی عبداللہ علیہ السلام, سفیان ثوری جو ہے وہ ایک دن امام صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچے. فرآ علیہ ثیاب بیاض کأنہا غرقی البیض فقال له ان هذا اللباس ليس من لباسك. تو جب پہنچے تو امام علیہ السلام بڑھیا ٹھیک ٹھاک کپڑا پہنے ہوئے تھے, تو سفیان کو عجیب لگا, آپ لوگوں کا لباس تو یہ نہیں ہے, جی اس طرح تو آپ لوگ نہیں پہنا کرتے تھے, سمجھے آپ. تو فقال له اسمع منی وما اقول لك, اے سفیان سنو جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں. فإنه خیر لك عاجلا وآجلا, دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے. ان انت مت علی السنہ ولم تمت علی البدع, اگر چاہتے ہو کہ سنت پر تمہارا انتقال ہو, بدعت پر نہ ہو. اخبرک ان رسول اللہ کان فی زمان مقفر جذب فاما اذا اقبلت الدنیا فاحق اہلها بها ابرارها لا فجار. دیکھو وہ زمانہ اور تھا جب رسول اللہ اس طرح کا لباس پہنتے تھے, یا ہمارے جد امیر المومنین, وہ زمانہ غربت کا تھا. ٹھیک, لیکن اب حالات بدل گئے ہیں. اب دنیا میں جو ہے لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے. تو جب لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو ہے اس کے مخلص بندے استعمال کریں گے تو اللہ خوش ہوگا, یا ظالم و جابر و گناہگار خرچ کریں گے وہ تب خوش ہوگا. مخلص بندے. اگر یہیں پر درمیان میں یہ بات ضرور کہنا چاہیں گے, آج بھی یہ آوازیں بہت اٹھتی ہیں, ارے ہمارے بزرگوں کو دیکھا تھا کیسے زندگی گزارا تھا انہوں نے, ان کا زمانہ وہی بات ہے, ان کا زمانہ اور تھا, ان کا دور اور تھا. آج کے عالموں کو دیکھیے کیسے ٹیپ ٹاپ رہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, جو ہمارے بزرگوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں, زمانہ اور تھا, ٹانگوں سے, کھڑکھڑوں سے, رکشوں سے, پیدل. بعض بزرگوں کے لیے ہے کہ گئے صاحب کچھ نہیں ہے, وہ سائیکل لے کے چلے گئے. سمجھ گئے آپ, ندی پار جی ہاں, اور سائیکل بٹھلا کر کے جو ہے وہ لے کے آ, تو وہ زمانہ اور تھا. یہ زمانہ اور ہے, بدل گیا ہے. جی خب تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے, خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کا استعمال کوئی بری چیز نہیں ہے. خوب کماؤ, اچھے سے رہو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, شرط یہ ہے کہ حلال ہو. مین شرط یہ ہے کہ حلال ہو. اچھا, یہاں پہ یہ سوال بہت مناسب ہوگا, پھر اتنی مذمت کیوں کی دنیا کی گئی, کہ نئے کیسی کیسی مثال دی گئی ہے, سانپ جیسی ہے تو اچھی چیزیں ہیں, اس سے دور رہو. میں آپ کو دونوں سنا دیتا ہوں. اچھا ٹھیک, آپ جو کہہ رہے ہیں دنیا کی بے شک مذمت ہوئی ہے, بہت ہوئی, اور ایسی مذمت ہے جو آپ نے وہی سانپ والی بات کہی نا, تو روایت میں امیر المؤمنین نے بڑی عجیب جو ہے وہ تعبیر کی ہے دنیا سے. فرماتے ہیں مثل الدنیا کمثل الحیہ, دنیا کی مثال سانپ جیسی ہے. لین مسھا والسم الناقع فی جوفہا, اوپر سے کھال بڑی نرم ہے چھونے میں, ہے نا, بڑی خوبصورت ہے, مگر اندر اسی کے زہر پایا جاتا ہے. جاہل سمجھتا ہے کہ بڑی بڑھیا چیز ہے, بچہ سمجھے گا بہت اچھی چیز ہے, لیکن عقل مند آدمی اس سے پرہیز کرے گا. تو دنیا کی مذمت تو ہے. امام نے کہا کہ دنیا کیا ہے, مثل سانپ کے ہے. یا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دنیا غرور, حائل و سراب زائل و سناد مائل, دنیا دھوکہ دینے والی چیز ہے. دنیا سراب ہے, سراب کی اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے. ایک جگہ ہے کہ فرماتے احربوا من الدنیا, بھاگو دنیا سے, فرار کرو دنیا سے. واصرفوا قلوبکم عنہا فإنہا سجن المؤمن, اپنا دل مت لگاؤ دنیا کی طرف. یہ دنیا مومنوں کے لیے کیا ہے, قید خانہ ہے. حظہ منہا قلیل وعقلہ بہا علیل, بہت کم حصہ تمہارا ہے. تو آپ نے جو فرمایا الدنیا, مولا فرماتے دار ممر لا دار مقر, دنیا گزرگاہ ہے, ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. یہ ساری روایتیں دنیا کی مذمت میں ہیں. یا ایک جگہ مولا نے بھی کہا غری غیری,
جاؤ کسی اور کو دھوکہ دینا, میں تمہارے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں, میں نے تجھ کو 3 مرتبہ طلاق دیا. یہ ساری چیزیں جب اکٹھا کی جائیں گی تو آپ کی بات بالکل درست ہے. لگتا ہے ایسے کہ بس اب ایک دم پھٹے پرانے. لیکن جہاں دنیا کی یہ مذمت ہے وہیں دنیا کے سلسلے میں دوسرا انداز بھی تو ہے. جب دونوں کو آپ ملا کے پڑھیے گا تب نتیجہ نکلے گا. مثلا نہج البلاغہ میں ہے کہ فرماتے ہیں مولا سلام اللہ علیہ, الدنیا متجر اولیاء اللہ, دنیا اولیاء خدا کی تجارت گاہ ہے. ٹھیک بھائی آپ دنیا میں نہیں آئیں گے جی, کار خیر کیسے کریں گے آپ؟ اس نظریے سے تجارت گاہ ہے. یا دنیا بہت مشہور حدیث ہے, مزرعۃ الآخرہ, صحیح, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا متجر اولیاء اللہ, اولیاء اللہ, اولیاء خدا کے جو ہے وہ تجارت گاہ ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کمثل حیہ, سانپ کے مانند ہے. جب دونوں کو اکٹھا کیجیے گا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا کہ دنیا کا استعمال دنیا کے لیے یہ مذمت ہے, دنیا کا استعمال آخرت کے لیے یہ مذمت نہیں ہے. پھر وہی بات دوہراؤں, آپ نہیں محنت کریں گے, آپ نہیں کمائیں گے تو حج کیسے کریں گے آپ؟ زیارت کیسے کریں گے آپ؟ غریبوں کی مدد کیسے کریں گے آپ؟ تو ایسا بس شرط وہی ایک ہے کہ دنیا حاصل کرو حلال کے ذریعے سے, اچھا, اور خرچ بھی کرو حلال پر. اچھا مطلب اسی پہ پھر سے واپس آنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو مینٹین رکھنا. یہ جو کہا گیا بڑے مکان ہونے چاہیے, چھوٹے مکان نہیں ہونے چاہیے, تو کہیں نہ کہیں یہ بھی بظاہر لگتا ہے کہ دنیا میں شامل ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا مکان بنانے کی ضرورت کیا ہے جی, جب اتنے میں کام چل جا رہا. اس طرح کی باتیں ہیں. جناب نوح کی تو بڑی طولانی عمر تھی نا, 900 950 سال عبادت کی انہوں نے. تو جب جبریل آئے ان کے پاس کہ چلیے سر آپ, بس ہم کو پتا ہوتا تھا مکان وکان بناتے ہی نہیں, سجدے میں گزار دیتے. اتنے دن کے لیے آئے تھے, 950 سال. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے یہاں بڑی تاکید ہے جی, خاص کر کے مکان کے لیے. انسان کی خوش قسمتی قرار دیا گیا ہے مکان کا وسیع ہونا, بڑا ہونا. اور یہ بھی اسی صورت میں ہے کہ جب آپ محنت کریں گے, کمائیں گے, پیسہ آئے گا, تبھی نہ مکان صحیح ہوگا پیسہ تبھی. اس کے بھی اسباب ہے. آپ کے پاس اگر بڑا مکان نہیں ہے جی تو مہمان کہاں رکے گا؟ صحیح بات. یہ ساری چیزیں عبادت کے لیے جو ہے وہ آپ کو فراغت کی جگہ کیسے ملے گی؟ ایک کھولی کے اندر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ جی 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 جی. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الدَّارِ بَيْتُ الضِّيَافَةِ, ہر چیز کی ایک زکات ہے. مکان کی زکات ہے اس میں مہمان خانے کا ہونا. اچھا, تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا ہوگا تب نا آپ کا ایک الگ سے کمرہ ہوگا مہمان کے لیے, گیسٹ روم ہو. چنانچہ روایت کوشش یہی ہونا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہمارا مکان اتنا وسیع ہو کہ آدمی اپنی غربت کو چھپا سکے, مہمان رہ سکے. عبادت کے لیے جو ہے وہ آپ معلوم 4 بچے وہیں کھیل رہے ہیں, آپ کے شور بھی, نماز کیسے پڑھے گا آدمی؟ بچے وہی بڑے ہوں گے. ساری چیزیں ملا کر کے مکان کا بڑا ہونا انسان کی خوش قسمتی ہے. میں آپ کو 2-4 حدیثیں سنا دیتا ہوں اس میں, سمجھ گیا. لہذا اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ابا کے زمانے میں مکان تھا 5 کا, جی بڑا تھا, فرض کیجئے آپ کے والد. اب آپ 2 بھائی ہیں, 4 بھائی ہیں, 5 بھائی ہیں, تو اب اس میں آپ اسی مکان میں چاہتے ہیں کہ باہر نہیں نکلیں گے, اسی میں رہیں گے, اتنا سے سب کا ہو جائے گا. یہ اکثر جگہ دیکھا گیا. کیا ضرورت ہے اس کی؟ باپ دادا کا ہے, باپ دادا کا ہے نا, تو 2 بھائی کو رہنے دو, اس میں 1 بھائی کو رہنے دو. باہر اگر تمہارے زمین پڑی ہے, جگہ پڑی ہے یا لے سکتے ہو تو نکل کے دوسرا بڑا مکان بنا لو. اچھا. چنانچہ روایت میں ہے, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من السعادہ سعۃ المنزل, خوش بختی یہ ہے کہ مکان جو ہے وہ وسیع ہو. اچھا. العیش السعۃ فی المنازل, زندگی کا عیش, عشرت, خوشی مکان کا بڑا ہونا ہے. جی. سئل عن فضل لعیش الدنیا,
قال سعت المنزل وکثرت المحبین. پوچھا گیا امام سے کہ دنیا میں اچھی زندگی کیا ہے, جی فضیلت والی زندگی کیا ہے؟ ہاں. فرمایا سعت المنزل وکثرت المحبین, مکان کا وسیع ہونا جی اور دوست یاروں کی کثرت, اچھا محبت کرنے والوں کی کثرت. من سعادت المرء المسلم المسکن الواسع, پیغمبر سے بھی حدیث ہے, اماموں سے بھی. پیغمبر نے یہ فرمایا جی. مسلمان کی خوش بختی یہ ہے کہ اس کا مکان کیا ہو, بڑا ہو. ارفع صوتک ما استطعت وصل اللہ ان یوسع علیک. روایات میں ہے نا کہ آدمی کو جب دعا کرتا ہے تو جتنا ہو سکے فریاد کے انداز میں دعا کرے, اچھا بلند آواز سے دعا کرے, جی تو مکان بڑا ہوگا تبھی تو صحیح ہوگا. صحیح بات ہے. من سعادت المسلم سعت المسکن, یہ بھی پیغمبر سے ہے. اچھا مسلمان کی خوش قسمتی ہے کہ مکان وسیع ہو, والجار الصالح, شریف پڑوسی ہو, جی جی جی, اور تیسرا والمرکب الحنی, اور رام سواری ہو. جیسے گھوڑا بھی ہے تو اچھے قسم کا گھوڑا ہو, آج کے دور میں ٹھیک ٹھاک سواری ہونا چاہیے. ٹھیک ٹھاک سواری ہونا چاہیے.